رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے سے صحابی آئے تھے اور آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ بہت ساری نصیحتیں آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، کہیں 3 نصیحتیں، کہیں 7 نصیحتیں۔ 3 نصیحتوں میں ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، حیث کانو، جہاں کہیں بھی رہو تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں بھی رہو۔ ہر جگہ مسجد میں، مدرسے میں تقوی آسان ہے، بازار میں، بس اسٹاپ پہ، ٹرین میں اور ہوائی جہاز میں تقوی سے رہنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے شعر فرمایا تھا، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے۔ تقوی کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کے مفہوم سے بے خبر ہیں، وہ بہت زیادہ ذکر و عبادت کو تقوی سمجھتے ہیں، یہ بالکل اس کا مطلب نہیں ہے۔ ذکر و عبادت زہد اور عبادت ہے، عابد اور زاہد ہے ایسا آدمی۔ متقی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، غصے پر کنٹرول، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں، معصوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، معصوم انسان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جری بھی نہیں ہوتا، کبھی اس سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ کر کے اللہ کو دوبارہ راضی کرتا ہے۔ تو جس طرح ابھی ہم نے عصر کے لیے وضو کیا، پھر مغرب کے لیے بہت سو کو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کرتے ہیں، اور اگر نہ بھی ٹوٹے تو دوبارہ کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وضو پر وضو کیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کر لینا افضل ہے۔ اگر پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے اور آدمی ہمت کر کے کرتا ہے، نماز میں بشاشت ملے گی۔ وضو کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے سے بشاشت ہوتی ہے اور 10 نیکیاں مزید ملتی ہیں۔ ہم کہیں گے 10 نیکیاں، یہ ایک نیکی کی قدر قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ تو جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وضو کرتا ہے آدمی، اسی طرح تقوی بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تقوی کیسے ٹوٹتا ہے؟ گناہوں سے۔ گناہوں سے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور بد نگاہی کر لی، تقوی ٹوٹ گیا، پھر جوڑ لے اور اللہ سے توبہ کر لے دوبارہ اللہ کو منا کے۔ تو یہ تقوی یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں بڑا مقام ہے، حضرت صدیق اکبر کے بعد سب سے بلند مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن علماء میں بہت بڑے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ابی یہ بتائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اب حضرت ابی بن کعب ایک مثال سے حضرت عمر کو سمجھا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، امیر المومنین کبھی آپ کا گزر کانٹے دار جگہ سے ہوا ہے، خارزار سے؟ اس زمانے میں عام تھا، اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، سب کم ہوتا ہے، گاؤں گوٹھوں میں ہوتا ہے کہیں۔ تو خارزار کے درمیان سے آدمی کیسے گزرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ آدمی دامن بچاتا ہوا گزرتا ہے، کپڑے میں نہ لگے، جہاں تک ہو سکے بچے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ بچنے کا تشریح کس کی؟ بچنے کی تشریح کی، کچھ کرنے کی نہیں کی۔ تو تقوی نام ہے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ تو آپ نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ تقوی کا اہتمام کرو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو مسجد، مدرسے میں، خانقاہ میں تو آسان ہے، بازار میں اور ایئرپورٹ پہ مشکل ہے۔ تو جو مشکل کام کرے گا وہ اللہ کا زیادہ پیارا بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لیا کرو۔ اب اس کی شرح بھی اہل علم فرماتے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے یا تو کوئی نیکی کر لو۔ ادھر دیکھو بھائی، کوئی گناہ ہو جائے کوئی نیکی کر لو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ نماز چھوڑ دیا تو صدقہ کر دو تو کیا ہوگا؟ نماز کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کرنے کا مطلب یہ کہ نماز اگر قضا ہو گئی، جیسے روزانہ پڑھتے ہیں، کسی دن قضا ہو گئی تو فوراً جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً قضا نماز پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ پھر استغفار بھی کر لے۔ یا کوئی جھوٹ نکل گیا، منہ سے جھوٹ بول دیا، کوئی کام بھی خلاف شریعت ہو گیا، اب اس پر استغفار کر لیا اور ساتھ تیسرا کلمہ پڑھ لیا یا صدقہ خیرات کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی
گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر، اذا اسأت فاحسن، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کر لے۔ اسی طرح کسی نے اگر روزہ نہیں رکھا اس کے بدلے میں نماز پڑھ لی تو یہ نیکی نہیں ہے کہ چلو روزہ نہیں رکھا آج ہم تراویح زیادہ پڑھ لیتے ہیں، تو روزہ کے گناہ تراویح سے معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ قضا رکھنی پڑے گی۔ تو اسی لیے اس کو اہل علم سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لے سے مراد اول تو اس پر استغفار ہے، اور اگر وہ عمل ایسا ہے جس کو جو قضا ہے، جیسے روزہ بہت سو کے ذمہ قضا ہوتا ہے، ان کو اتنا بہترین یہ موسم ہے کہ آدمی چاہے تو 4 مہینے مستقل روزہ رکھ سکتا ہے، کتنا اچھا موسم ہے۔ جن کے ذمہ قضاء عمری ہے، نوجوانی میں جوانی میں انہوں نے کسی وجہ سے نہیں رکھا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کسی وجہ سے نہیں رکھا، بیٹھ جاؤ، ہاں اشارے نہیں کرو، سے توجہ بڑھتی، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اب ان کو چاہیے اب رکھیں۔ تو اس کے رکھنے کا آسان طریقہ ہے اکتوبر نومبر سے شروع کریں اور فروری تک، 4 مہینے کتنے چھوٹے دن اور ٹھنڈک کے ہیں، اس میں آدمی چاہے تو آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو ہر سال وہ گویا 4 سال کے روزے آسانی سے رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب آسانی ہو، جب موسم اچھا ہو، آگے پیچھے بھی اس سے رکھ سکتا ہے۔ مارچ میں بھی کوئی بہت گرم موسم نہیں ہوتا اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، چاہے تو 6 مہینے کی بھی محنت کے، لیکن کسی کو فکر ہو تو وہ کرے نہ قضاء عمری ہمارے ہاں نمازی لوگ پڑھتے ہیں، نہ قضا روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پچھلی عمر کی اور زندگی کی اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ استغفار سے معاف نہیں ہوگا یہاں۔ اسی طرح روزہ چھوڑنے کا گناہ استغفار سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ روزہ قضاء عمری رکھنا پڑے گا، اور جتنے روزے، یہ الگ بات کہ قضا ہوئے ہیں جون جولائی کے اور رکھ رہے ہیں جنوری فروری میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، اس کو قبول فرما لیں گے، چلو بھئی آسانی ہے، لیکن اس روزے کو نہ رکھنا اور صرف استغفار کرنا، یہ اس حدیث شریف کے مفہوم میں نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی علم، اور علم کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو جو نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں اس کو چاہیے پہلی فرصت میں آدمی ادا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری نصیحت یہ ہے کہ حسن اخلاق اختیار کرو۔ قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری عمل حسن اخلاق ہوگا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، دوسروں سے، والدین سے، بیوی سے۔ آپ نے جگہ فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہے، کیونکہ وہیں آدمی گالیاں دیتا ہے، وہیں غصہ کرتا ہے۔ مسجد میں بڑے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے، مجھے دوست نے بتایا، وہ خود بھی باشرہ ہے، ان کا ابا بھی باشرہ ہے، بتایا ہمارے ابا جب گالیاں دیتے ہیں تو بہنیں منہ چھپا لیتی ہیں اور ہم لوگ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ کس طرح گالیاں دے رہے ہیں، نمازی باشرہ۔ تو جب غصہ آتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ہم اسی منہ سے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اسی منہ سے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اخلاق خراب ہونے کی وجہ۔ تو ایسے بہت اچھے آئیے بیٹھیے چائے پیجیے، یہ صرف اخلاق نہیں ہے، اخلاق وہاں پتہ چلتا ہے جہاں پہ کوئی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے۔ اب کوئی بات کر دی بیوی نے، بچوں نے، یا کسی دوست نے، اب وہاں پہ گالیاں بکنے والا، یہ ہے اخلاق کی خرابی۔ اور اخلاق کی خرابی یہ بھی ہے کہ غیبت کرے آدمی، بدنگاہی کرے، یہ سب اخلاق کی خرابی ہے۔ اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ خود سے اصلاح ہو جائے گی، خود سے، جیسے خود سے آدمی دوا لیتا ہے تو قبرستان آباد ہو سکتا ہے، لہذا اور بیمار ہو سکتا ہے، اسی طرح خود سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ کسی اللہ والے سے اس کا علاج کروانا پڑتا ہے کہ میرے اندر غصے کا مرض ہے، شہوت کا مرض ہے، اور میں زیادہ بولتا ہوں یا میں اس طرح غصہ کرتا ہوں، تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں باتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔